میں کی بات ہے کہ دین پور گاؤں ہنسی خوشی آباد تھا۔ اس گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام علی اور دوسرے کا نام چندو تھا۔ وہ بہت گہرے دوست تھے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اور ایک دوسرے کو کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ علی کو کوئی مشکل ہوتی تو وہ بھاگ کر چندو کے پاس مدد کے لیے جاتا تھا اور چندو کو کوئی بھی مشکل آتی تو وہ بھاگتا بھاگتا علی کے پاس آ جاتا تھا اور دونوں مل کر سلجھا لیتے تھے۔ علی کا گھر گاؤں کی ایک طرف تھا اور چندو کا گھر گاؤں کی دوسری طرف۔ ادھر وقت گزر جاتا ہے اور علی اور چندو بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور علی کو اس کا باپ گھر سے نکال دیتا ہے کہ وہ گھر میں فارغ بیٹھا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا اور مفت کی روٹیاں توڑتا رہتا ہے، اس لیے وہ گھر سے نکال دیتا ہے علی کو۔ ادھر دوسری طرف چندو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کا باپ سمجھتا ہے کہ یہ گھر میں نکما بیٹھا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے اس کا باپ بھی اسے گھر سے نکال دیتا ہے اور دونوں وہ علی چلتے چلتے ایک جنگل میں نکل آتا ہے۔ وہ اب چندو کو کچھ نہیں بتاتا کہ وہ ادھر آیا ہوا ہے اور چندو بھی اسی جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک ہی جنگل میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں جنگل میں مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تو وہ ایک دوسرے کو اپنا اپنا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارا بھی وقت بدلے گا اور ہم ایک نہ ایک دن کام کر کے ضرور دکھائیں گے اپنے والدین کو۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں کچھ نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو کر ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت بھوک لگ رہی ہے مگر ہمیں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، تو کیا کیا جائے؟ اور ادھر رات ہونے لگتی ہے۔ وہ بھوکے پیٹ زمین پر سو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جنگل میں سو رہے ہیں، اس لیے انہیں ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مگر جب وہ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو علی اٹھتا ہے اور جنگل میں ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اب آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ وہ واپس آ کر وہیں سو جاتا ہے۔ جب علی وہاں آ کر سوتا ہے تو وہاں سے پھر کچھ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر چندو اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو وہ آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور چندو ادھر ادھر دیکھ کر پھر اپنی جگہ پر سو جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں سو جاتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد صبح ہو جاتی ہے اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو وہ جنگل میں ادھر ادھر کھانے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ادھر علی گھنے جنگل میں آتا ہے اور شکار ڈھونڈنے لگتا ہے۔ علی ایک چڑیا کو دیکھتا ہے اور علی اس کا چڑیا کا شکار کر لیتا ہے اور اس چڑیا کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑتا ہے اسی جگہ۔ علی چلتے چلتے پھر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف چندو بھی شکار کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک گھنے جنگل میں پہنچتا ہے اور وہ بھی ایک چڑیا کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا شکار کر لیتا ہے اور شکار کرنے کے بعد وہ اس چڑیا کو لے کر اپنی پرانی جگہ جہاں پہلے وہ ملے ہوتے ہیں وہیں پر واپس آ جاتا ہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے شکار کو بھون کر بیٹھ کر کھا جاتے ہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں اور پھر پیڑ کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور چندو کہتا ہے کہ تم نے رات کو کچھ آوازیں سنی تھی، تو علی کہتا ہے کیا وہ آوازیں تم نے بھی سنی تھی؟ تو پھر وہ دونوں کہتے ہیں
तो फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो हम दोनों को परेशान कर रही है। वो दोनों उठते हैं और जंगल में तलाश करने लगते हैं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वो दोनों इकट्ठे एक दरख्त के नीचे पहुंच जाते हैं जहां एक चीज़ रखी हुई होती है। अली बहुत बहादुर होता है, इसलिए डरे बगैर दरख्त पर चढ़ जाता है और ऊपर बैठकर ये सोचता है कि अगर इस चीज़ ने मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर क्या होगा। तब ही चंदू कहता है कि कुछ नहीं होता तो तुम इसे नीचे ले आओ। वो उस चीज़ को कुछ देर उठा कर खड़े रहते हैं तो फिर वो दोनों कहने लगते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं जो हमें डरा रहा था और हम इतने डर रहे थे। अब वो दोनों कहने लगते हैं कि ये तो बेकार चीज़ है, कुछ और ही हमें डरा रही होगी। तब अली उस चीज़ को नीचे ज़मीन पर फेंक देता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तब ही उस चीज़ में से उनके सामने एक खौफनाक जिन निकलता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब वो दोनों उस जिन से डर कर भागने लगते हैं और भागते भागते बहुत दूर भाग आते हैं। अब वो दोनों भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का, हमारी उस जिन से अब जान छूट गई है। तब ही उनके सामने वही जिनी नमूदार होता है। जिनी कहता है कि तुम लोग मुझसे मत डरो। तो वो अली और चंदू उससे पूछते हैं कि हम लोग आपसे क्यों ना डरें। तो वो जिन कहता है कि पहले मैं भी इंसान था। तब अली और चंदू हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये आपकी बात समझ नहीं आई। तो जिनी उन्हें बताता है कि मैं और मेरा दोस्त भी ऐसे ही जंगल में आए थे और हमें एक शख्स मिल गया था जो बहुत बूढ़ा दिखाई दे रहा था। तब मेरे दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया था और उसने उसे बद्दुआ दी थी तो वो मर गया था और उसने मुझे अच्छा समझते हुए जिनी बना दिया था। तब वो जिनी उनसे कहता है कि मैं लोगों की ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तुम लोग मुझे अपनी ख्वाहिश बता दो, मैं तुम लोगों की भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अली और चंदू बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए अपनी ख्वाहिश नहीं बताते और कहते हैं कि तुम वापस से इंसान फिर से कैसे बन सकोगे। अब जिनी उन्हें एक बड़े आदमी के पास जाने का रास्ता बताता है। अब अली और चंदू उस बड़े आदमी की तलाश में निकल पड़ते हैं और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वो चलते चलते एक गार के करीब पहुंचते हैं। वो पास खड़े होकर कहते हैं ये तो गार है। फिर अली कहता है कि आओ इस गार में हम दोनों चले जाते हैं। वो उस गार के आगे एक पहाड़ी के सामने पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ा आदमी नमूदार होता है और वो कहता है कि तुम्हें इस जगह का पता किसने बताया था। तो वो लोग कहते हैं कि हमें उस जिनी ने बताया था। तो वो बड़ा आदमी खुश हो जाता है और कहता है वो बेगुनाह जिनी ने तुम्हें रास्ता बताया है। तब अली पूछता है कि हम उसको वापस से इंसान बनाना चाहते हैं, तुम हमें बताओ कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब वो बड़ा आदमी उन्हें एक दूसरी जगह पर भेज देता है। वो दोनों उस सेब वाले दरख्त के पास चले जाते हैं। वो दोनों नीचे से 2 सोने के सेब उठाते हैं और अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। वो अपने हाथों में सोने के सेब थामे हुए वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ बड़ा आदमी खड़ा होता है। अब वो एक सेब उस बड़े आदमी को दे देते हैं और कहते हैं कि ये तुम खा लो। तो तब वो बड़ा आदमी उस सेब को खा लेता है। कहता है कि मैंने कहा था ना, इस सेब से मैं भी ठीक हो जाऊंगा और वो जिनी भी ठीक हो जाएगा। बड़ा आदमी कहता है कि ये दूसरा सेब तुम जिनी को दे देना।
تب وہ دونوں چلتے چلتے جنی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے وہ سونے کا سیب دے دیتے ہیں اور اسے پچھلا سارا واقعہ بتا دیتے ہیں۔ اب جنی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جنی ان کے سامنے سونے کی اینٹیں رکھ دیتا ہے اور ان کا دیا ہوا سیب کھا لیتا ہے اور جنی ایک نوجوان کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ جنی انہیں کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے کیونکہ تم نے مجھے اور اس آدمی کو دوبارہ سے زندگی دے دی ہے۔ وہ دونوں اپنا اپنا گھر بنا لیتے ہیں بڑے بڑے اور خوشی سے